سیدنا ادریس علیہ السلام کے زمانے میں 73 زبانیں بولی جاتی تھیں، اور اللہ نے آپ کو تمام زبانوں کا علم عطا فرمایا، تمام زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ آپ 73 زبانوں میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو دنیا کے پہلے، آپ یوں سمجھ لیں دنیا کے پہلے ماہر لسانیات، اب پتہ نہیں انگلش میں کیا کہو گے آپ، ماہر لسانیات جو مختلف زبانیں بول سکتے ہیں، ان میں سب سے پہلے سیدنا ادریس علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ نے 73 زبانوں کا علم عطا فرمایا، 73 زبانیں بولا کرتے تھے۔ اور یہ جو آپ کا دور ہے، یہ انسان کی ترقی اور تعمیر کا اولین دور ہے۔ آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم تو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں جتنے بھی ذرائع ہیں، علوم ہیں، ان سب کا آغاز اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے کیا ہے۔ جتنے بھی علوم ہیں دنیا میں، انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے جتنی بھی چیزیں عطا ہوئی ہیں، کھیتی باڑی ہو، کپڑے کی صنعت ہو، تجارت ہو، یہ جتنی بھی چیزیں، یا کشتی بنانا ہو، جو چیز بھی آپ دنیا کی سمجھ لیں اللہ نے عطا کی ہے، اس کا آغاز اللہ نے خود اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے کیا ہے۔ پھر ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ترقی ہوئی ہے۔ تو سیدنا ادریس علیہ السلام کا یہ زمانہ، آپ بابل شہر عراق میں پیدا ہوئے، عراق میں بابل شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر آپ نے مصر کی طرف ہجرت فرمائی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، بعض مورخین نے کہا ہے، دین کے اعتبار سے پہلی ہجرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے کی۔ یہ وہ دور تھا، ہم نے پہلے بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، تو اس میں یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ حابیل اور قابیل سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، جن کا اللہ نے ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، وہ تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو اس قتل کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے پھر اس کی اولاد میں 4 بیٹے تھے شاید، یا 7 بیٹے تھے، یاد مجھے صحیح نہیں ہے، ان 7 یا 4 بیٹوں کے ذریعے سے دنیا میں شر کو پھیلایا، وہ بنیاد بنے دنیا میں شر پھیلنے کی۔ تو ہر بیٹے نے ایک قسم کی اللہ کی نافرمانی شروع کی۔ تو سیدنا ادریس علیہ السلام کا زمانہ، یہ وہ زمانہ ہے جب قابیل کے بیٹے دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک شرک اور کفر کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ساری دنیا ایک ہی رب کو مانتی تھی۔ ہاں یہ ہے کہ کہتے تو تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن گناہگاری، اللہ کی نافرمانی کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو سیدنا ادریس علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور سیدنا ادریس علیہ السلام نے تعلیم اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، تو بہت ہی کم لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اور اس زمانے کی جو قابیل کی اولاد تھی، حابیل کی جو اولاد تھی، اس نے آپ کے لیے عرصہ حیات، زندگی کا عرصہ تنگ کرنا شروع کر دیا، آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور تنگ کرتے کرتے یہاں تک بات پہنچ گئی کہ آپ نے اپنے آپ پر ایمان لانے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو کہا کہ اب یہاں سے ہجرت کا وقت آ گیا۔ اور پہلی ہجرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے کی۔ تاریخی روایت میں ہے کہ جب آپ نے کہا کہ بھئی ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں گے اور کسی اور زمین پر جائیں گے، تو آپ کے متبعین نے کہا کہ بابل ہمارا شہر ہے، زرخیز ہے، یہاں نہریں ہیں، یہاں کھیتی باڑی ہے، کہاں جائیں گے؟ جائیں گے تو مر جائیں گے، کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، جائیں گے کدھر؟ تو سیدنا ادریس علیہ السلام نے فرمایا
جس رب نے ہجرت کا حکم دیا ہے وہ اس سے بھی اچھی زمین ہمیں عطا فرمائیں گے، اس سے بھی بہتر کھیتی، اس سے بھی بہتر زمین، اس سے بھی بہتر نہریں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ کی حکم کی روشنی میں آپ نے مصر کی زمین کا انتخاب کیا، اور جب مصر کی نہریں اور پانی اور زمین ان لوگوں نے دیکھی تو پھر آپ نے خوشی سے فرمایا دیکھو وہ سرسبز اور شاداب علاقہ، ہمارے علاقے سے بھی بہتر علاقہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ جب اللہ کے دین کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے تو اللہ اس کی جد و جہد کو خالی نہیں لوٹاتے۔ تو بہرحال سب سے پہلی ہجرت دین کے لیے، اللہ کے لیے سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔